تجارت سے متعلق کچھ مسائل ہمارے سامنے چل رہے تھے، تو آج کچھ مسائل بتا دوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آج کل عام طور پر پارٹنرشپ کا ایک رواج ہے۔ پارٹنرشپ میں لوگ کام کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں دو تین باتیں دھیان میں رکھیں۔ پارٹنرشپ جو ہے نا، ایک تو اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک انسان کا مال ہوتا ہے اور دوسرے انسان کی محنت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ کسی انسان کے پاس مال ہوتا ہے، اس کے پاس ہنر نہیں ہوتا، دوسرے انسان کے پاس ہنر ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، تو ایک کا مال کام آ جاتا ہے، دوسرے کی محنت کام آ جاتی ہے، اور پھر اس سے دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک کی محنت ہو اور دوسرے کا مال ہو، تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں مزاربت کہتے ہیں، مزاربت، اور یہ جائز ہے۔ اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس نے پیسہ لگایا ہے وہ ایک فکس اماؤنٹ کر لیتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا مہینے میں مجھے 5,000 روپیہ دے دیا کرو، یا مہینے میں 10,000 روپیہ دے دیا کرو، اور پھر باقی جتنا بھی ہو وہ آپ کا۔ تو یہ جو اماؤنٹ فکس کر لیا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ نفع جو ہے وہ فیصد کے حساب سے متعین ہونا چاہیے کہ بھئی ایک کی محنت ہے، دوسرے کا پیسہ ہے، مہینے کے آخر میں جتنا بھی پروفٹ ہوگا تو فیصد کے حساب سے ہم طے اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ بھئی 60% میرا، 40% تمہارا، یا 50% میرا، 50% تمہارا۔ تو فیصد کے حساب سے اس کو متعین کرنا ضروری ہے۔ اماؤنٹ مقرر کرنا یہ ایک سود کی شکل ہے جو جائز نہیں ہے۔ پارٹنرشپ کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ دو لوگ ہیں یا دو سے زیادہ ہے اور سب کا پیسہ لگا ہوا ہے، سب کا پیسہ، اور محنت بھی سب کی لگ رہی ہے، یا محنت ان میں سے دو تین کی لگ رہی ہے، تو اس کو شرکت کہتے ہیں، جس کو ہمارے عرف کے اندر اس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں، شرکت۔ تو شرکت میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک کا پیسہ کم لگا ہوا ہو، دوسرے کا پیسہ زیادہ لگا ہوا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس کی بھی اجازت ہے کہ آپس میں نفع کا جو بھی ریشو طے ہو جائے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس کا پیسہ زیادہ لگا ہوا ہے وہ اپنا نفع کم طے کرے، اور جس کا پیسہ کم لگا ہوا ہے وہ اپنا نفع زیادہ طے کرے، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن نفع کے ساتھ ساتھ میں دو باتوں کا یہاں پہ دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نفع کے ساتھ میں نقصان میں بھی شریک ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنا پیسہ دے کر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میرا پیسہ ہے اور مہینے کے آخر میں مجھے اتنا آنا چاہیے، نقصان کی میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ سامنے والا انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی، نقصان کی ذمہ داری ساری کے ساری ہمارے اوپر، تمہارا پیسہ سیو ہے۔ تو یہ شکل جو ہے نا یہ سود کی شکل ہے۔ جس طرح آپ نفع کے لیے کھڑے ہو تو اسی طریقے سے آپ کو نقصان کے لیے بھی کھڑا رہنا ضروری ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نفع اسی وقت ہے جبکہ انسان نقصان کے لیے تیار ہو۔ اگر نقصان کے لیے تیار نہ ہو، صرف نفع کی بات کرے تو پھر وہ سود کی ایک شکل ہے۔ اس لیے نفع کے ساتھ میں نقصان کے لیے بھی انسان کھڑا رہے۔ نقصان کس حساب سے؟ جس کا جتنا پیسہ لگا ہے اتنے ہی نقصان کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ جیسے کسی نے 50%، کسی نے 60% پیسہ لگایا ہے اور کسی نے 40% لگایا ہے۔ اگر نقصان ہو گیا تو نقصان بھی جس کا 60% ہے اس کا 60% نقصان ہوگا، جس کا 40% ہے اس کا 40% نقصان ہوگا۔ اس میں بھی نفع جو طے ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہونا چاہیے، فیصد کے حساب سے جتنا نفع ہوگا اس میں اتنا فیصد ہمارا اور اتنا فیصد تمہارا۔ اگر سامنے والا انسان نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے پھر بھی نقصان دونوں کے اوپر ہوگا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی دھیان میں رکھے کہ یہ شرط فاسد ہے کہ بھئی نقصان ہمارا نہیں، نقصان تمہارا۔ تو شرط فاسد کی وجہ سے معاملہ فاسد نہیں ہوگا، وہ شرط خود فاسد ہو جائے گی۔ یعنی معاملہ برقرار رہے گا، جو شرکت کا ہے معاملہ برقرار رہے گا، لیکن یہ جو شرط لگائی گئی ہے وہ شرط فاسد ہو جائے گی۔ تجارت سے متعلق تیسرا اہم مسئلہ یہ دھیان میں رکھے کہ ایک دکان ہے، اس دکان کے اوپر آنے والے گاہک ہوتے ہیں، تو شریعت نے کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں کیا ہے کہ بھی تم کتنا نفع ایک چیز کے اوپر رکھ سکتے ہو، اور اس کی بھی اجازت ہے کہ ایک
ग्राहक को तुम 100 रुपए के अंदर चीज दे रहे हो, दूसरे को 150 में दे रहे हो, तीसरे को 130 में दे रहे हो, इसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन बस इतना जरूरी है कि किसी ग्राहक की सादा लौही या उसकी सादगी की वजह से तुम उससे उतनी ज्यादा कीमत लो जितनी ज्यादा कीमत उस चीज की मार्केट के अंदर ली ही नहीं जा सकती है। इसको गबन फाहिश कहते हैं फिका की इस्तिलाह में, कि एक चीज है उसकी कीमत 100 रुपया है लेकिन आने वाला बिल्कुल सीधा साधा है, इस माहौल के अंदर बिल्कुल अजनबी है, किसी दूसरे मुल्क से आया है, उसको इसकी असल कीमत का पता ही नहीं है। आप 100 रुपए की चीज उसको 1000 रुपए में बेच रहे हो, 2000 में बेच रहे हो, 5000 में बेच रहे हो, तो ये उसके साथ में एक तरह का धोखा है, ये जायज नहीं है। चौथा मसला ये ध्यान में रखिए कि आजकल आमतौर पर ऐसा होता है, जैसे मॉल के अंदर लोग जाते हैं, बाज दुकान वाले जो है ना वो इनामी कूपन रखते हैं कि अगर तुमने हमारे पास से इतनी चीज अगर खरीदी तो हम आपको इनामी कूपन देंगे। वो इनामी कूपन जैसे 100 लोगों को मिला, उसमें से 2-3 लोगों के नाम आए तो उसके ऊपर उनको कुछ न कुछ इनाम मिलता है। तो ये जो इनामी कूपन है तो इसका लेना जायज है, इसलिए कि शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है कि एक इंसान अपनी चीज बेच रहा है तो अपनी मबी के अंदर इजाफा कर दे। तो सामने वाले जिसने इनामी कूपन दिया है तो उसने आपकी खरीदी हुई चीज के अंदर इजाफा कर दिया कि आपको इनामी कूपन भी दे दिया। अब जिसका नाम आएगा ये कंपनी की तरफ से या मॉल की तरफ से या दुकान की तरफ से गोया कि अपने ग्राहकों के लिए एक इनाम है, इसके लेने में कोई हरज नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो लेने वाला है जिसको इनामी कूपन मिला है उसकी नीयत का एतबार देखा जाएगा। अगर उसकी नीयत सामान खरीदने की थी और साथ में इनामी कूपन मिल गया तो उसके लिए लेना जायज है, कोई हरज नहीं है। लेकिन कोई इंसान सामान खरीदने के लिए वहां पे गया है सिर्फ इनामी कूपन ही की नीयत से कि इतने सारे कूपन हो जाएंगे, हो सकता है उसमें मेरा नाम आ जाए, मुझे फला चीज मिल जाएगी, तो उसकी नीयत की वजह से फिर ये चीज जुए के अंदर शामिल हो जाएगी, ये चीज जुए में शामिल हो जाएगी। क्योंकि हदीस फिका का एक उसूल है, अल उमूरु बिमकासिदिहा, जैसी नीयत होगी उसके हिसाब से हुक्म होता है। चौथा मसला ये ध्यान में रखिए कि आजकल जैसे दुकान है, मकानात है, कोई प्लॉट है, उसकी खरीदो फरोख्त तो होती है, तो उसकी खरीदो फरोख्त जब मुकम्मल होती है तो फिर अगर आप खरीद रहे हैं तो फिर आप टोकन दे देते हैं सामने वाले को कि भाई ये 50 लाख की जगह है, ये 50,000 हमारी तरफ से टोकन। टोकन का मतलब ये होता है कि हमारे ये सौदा पक्का हो चुका है, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको पेमेंट देते रहेंगे। अब ये टोकन दे देने के बाद बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि सौदा कैंसिल हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि टोकन दे देने का मतलब यह है कि आपका मामला मुकम्मल हो गया। अब बगैर किसी वजह के मामले को कैंसिल करना जायज नहीं है, ये वादा खिलाफी है। लेकिन फिर भी अगर किसी फरीक ने मामला कैंसिल कर दिया तो लोग ये करते हैं कि जो टोकन सामने वाले ने दिया था तो वो टोकन उसको वापस नहीं देते हैं, खुद रख लेते हैं। तो वो टोकन वापस लेना सामने वाले का हक है, वो वापस ले सकता है। और अगर सामने वाले ने नहीं दिया, यानी जो अपनी जमीन बेच रहा है या मकान बेच रहा था उसने अपने पास में ही रख लिया तो उसका अपने पास में रखना जायज नहीं है। यह टोकन सामने वाले का हक है, उसको दे दो। जिसने ये पैसा आपको दिया है उसी को ये पैसा वापस दे दो। एक दूसरी शक्ल भी होती है कि आपने किसी को ऑर्डर दिया किसी भी चीज का, कपड़ों का या किताबों का या जूतों का, किसी भी चीज का ऑर्डर दिया, जितना ऑर्डर है वो मसलन 5 लाख रुपए का है, आपने एडवांस के अंदर सामने वाले को 50,000 रुपया दे दिया और सामने वाले ने पूरा माल आपके कहने के मुताबिक तैयार कर दिया। वो जो माल तैयार किया है आपके कहने के मुताबिक और उसमें कोई उसने गलती नहीं की है, कोई उसके अंदर ऐब नहीं है, तो अब उस मामले को कैंसिल करना जायज नहीं है। अगर किसी ने कैंसिल कर दिया तो अब सामने वाले ने तो पूरा माल तैयार कर दिया है, उसका नुकसान हो जाएगा। वो ये सोचता है कि भाई अब ये 50,000 जो है तो अब मैं 50,000 रख लूं, अब ये वापस नहीं दूंगा, तो ये 50,000 रुपया रखना जायज नहीं है। उसकी एक शक्ल ये कर सकते हैं कि 50,000 के अंदर जितना माल आपने बनाया है उसका उतना माल उसको दे दो और बाकी का जो माल है ये मार्केट के अंदर बेच दो, इसकी इजाजत है। आखिरी मसला आप लोगों को बता दूं कि आजकल आमतौर पर होता है कि आपने किसी को कोई चीज बेची और सामने वाले ने कह दिया कि भाई इसका पेमेंट जो है मैं आपको 1 महीने के अंदर करूंगा या 2 महीने में करूंगा या 6 महीने में करूंगा। जिस तरह लोग बिल्डर से फ्लैट खरीदते हैं या किसी और से फ्लैट खरीदते हैं
اب 6 مہینہ متعین ہو گیا کہ 6 مہینے میں اس کی قیمت دے دیں گے، 6 مہینے کے اندر اس نے قیمت نہیں دی، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، تو وقت پر قیمت ادا نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا پینلٹی لگاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کا سودا ہمارا 50 لاکھ میں ہوا تھا، آپ نے وقت کے اوپر یہ پیسہ نہیں دیا ہے، اب اس کی قیمت آپ کو 55 لاکھ روپے دینی پڑے گی۔ تو اوپر کا جو 5 لاکھ روپے پینلٹی لگائی ہے تو یہ مالی جرمانہ ہے، اور یہ مالی جرمانہ اسلام میں اکثر علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس لیے اوپر جو پینلٹی لگائی جاتی ہے یہ سود کے اندر شامل ہے۔ قرآن کریم میں جس سود کا حکم بیان کیا گیا ہے احادیث میں، تو زمانے جاہلیت میں سود اسی طریقے سے ہوتا تھا کہ ایک انسان کا کسی کے اوپر حق ہوتا تھا، وہ حق لینے کے لیے جاتا تھا، سامنے والا ادا نہیں کر پاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھئی دیکھو 1000 روپے مجھے لینا تھا، آپ نے وقت پر نہیں لیا، اب آپ 1000 روپے کے بجائے 1200 روپے آپ مجھے دینا۔ دوسرے مہینہ آیا، وہ ادا نہیں کر سکا، بھئی اب آپ کے ذمے 1200 کے بجائے اب 1400 روپے ہو گئے۔ تو یہ مال اس طریقے سے بڑھتا رہتا تھا، اس زمانے کا سود اسی طریقے سے ہوتا تھا۔ تو اوپر جو مالی جرمانہ اور پینلٹی لگائی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے۔ حال البتہ اس کی روک تھام کے لیے کہ لوگ وقت کے اوپر پیسہ دے دے، اس کی ایک دوسری شکل اسلامی فائنانس کے ماہرین نے یہ نکالی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک التزام کے نام سے ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا معاملہ ہو اسی وقت میں آپ اس سے معاملہ طے کر لے کہ اگر وقت پر آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو اتنا روپیہ آپ کو صدقہ یا للہ دینا پڑے گا۔ وہ صدقے کی نیت سے آپ اس سے معاہدہ کر سکتے ہیں اور صدقے کی نیت سے اس کے پاس سے پیسہ لے سکتے ہیں، اور وہ پیسہ بھی آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، وہ صدقے کے مصارف میں ہی اس کو استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ اس کو التزام کہتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ باقی مسائل وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔